نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے احباب حج پہ تشریف لے جاتے ہیں اور ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار بیت اللہ کی حاضری عطا فرمائے۔ عمرے پہ جانے والے بھی یہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن حج والوں کو زیادہ خواہش ہوتی ہے، چونکہ کعبۃ اللہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ اللہ نے اس کو بکہ بھی کہا۔ کعبۃ اللہ کو بکہ جو لفظ بولا ہے، علماء نے تفسیر کی ہے کہ اس کی طرف بار بار لوٹنے کو دل کرتا ہے۔ جو نہیں گیا حج پہ اس کو اتنی محبت کا اور اس چاہت کا اتنا نہیں اندازہ، لیکن جو ایک بار بیت اللہ کا حج کر لیتا ہے اس کو ہر سال جب حج کے لمحات آتے ہیں، حج کا سیزن آتا ہے، تڑپ شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ دیوانہ وار ہر وقت کعبۃ اللہ کو سوچتا ہے اور اپنے دل کے اندر ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کے ہر جگہ پر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، پاتا ہے، اور دل کے اندر افسردہ رہتا ہے، روتا ہے، دل کے اندر پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کو اس انسان کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند انہوں نے بہت مجرب عمل یہ بتلایا ہے۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مجرب عمل ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان بیت اللہ جاتا ہے اور بیت اللہ میں جا کر حج ادا کرتا ہے، حج کے بعد ایک حج کا حصہ ہے طواف وداع، انسان آخر میں بیت اللہ کو چھوڑتے ہوئے الوداعی طواف کرتا ہے، وہ طواف وداع کہلاتا ہے۔ انسان جب طواف وداع کرے تو مزاب رحمت کے نیچے، جسے حتیم کہا جاتا ہے، اور وہ دیوار کے ساتھ تقریباً ایک مصلی کی جگہ جو ہے خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مزاب رحمت کے نیچے نفل ادا کیے اس نے گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر نفل ادا کیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہاتھ پکڑ کے خود اس جگہ پہ جا کر 2 رکعت نفل رات کے وقت میں ادا کروائے، اور آپ نے فرمایا اے عائشہ، میری امت کے غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے اللہ نے یہ جگہ کعبۃ اللہ سے باہر چھڑوا دی تھی۔ چونکہ مکہ کے مشرکوں کے پاس حلال پیسہ ختم ہو گیا تھا تو انہوں نے دیوار اس جگہ سے پہلے ہی بنا دی جہاں خانہ کعبہ کا حصہ باہر تک تھا، لیکن انہوں نے وہاں سے دیوار کھینچ لی اور وہ حصہ باہر رہ گیا۔ اس پرنالہ کے نیچے، مزاب رحمت کے نیچے، یہ انسان 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کے ادا کرے، اور اس کے بعد دیوار پہ چپک کے اللہ سے رو کے دعائیں کرے، اور انگلی کے ساتھ، صرف انگلی کے ساتھ قرآن حکیم سورہ قصص کی یہ آخری آیت جو آخر میں آتی ہے تقریباً، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس آیت کریمہ کو انگلی کے ساتھ لکھے دیوار پہ، اور اگر اپنے خاندان میں، اپنے جاننے والوں میں کسی کو چاہتا ہے کہ وہ بھی بیت اللہ کی حاضری کی توفیق پائے تو اس کا نام بھی ساتھ دیوار پہ لکھ دے، اور پھر اس کے بعد یہ واپس پاکستان جب آئے یا کسی بھی جگہ اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد پھر یہ 2 رکعت نفل پڑھے گھر میں داخلے کے فوراً ساتھ، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کو تلاوت کرے، اور سورہ یاسین کی ہر مبین پر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس طرح آخر میں دعا کرے اللہ کے حضور صدقے دل کے ساتھ کہ اے اللہ مجھے ہر سال یا بار بار بیت اللہ کی حاضری عطا فرما۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بیت اللہ کی بار بار حاضری عطا فرمائیں گے، اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی بیت اللہ کی حاضری عطا ہوگی۔ جب اپنے لیے دعا کریں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں
اللہ رب العزت سب اہل ایمان کو کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بار بار عطا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔